ویلکم بیک کلینک آن لائن میں ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بات ہو رہی ہے ریٹنا کے حوالے سے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث شہزاد صاحب, ہمارے ریٹنل سرجن ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ریٹنائٹس پگمنٹوزا جی تھوڑا سا یہ کیا بیماری ہے, کن لوگوں کو ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بیماری یہ جینیٹک ہے اور اس میں جو علامات ہوتے ہیں کہ پہلے مریض کو لگتا ہے کہ رات کو نظر آنا کم ہو جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ویژن جو ہے جو وائٹ ویژن ہماری ہوتی ہے وہ کم ہو کے ایک ٹنل ویژن بن جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو سینٹرل ویژن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہے. جو بہت اگریسو کیسز ہوتے ہیں اس سے بلائنڈنس ہو جاتی ہے, اور جو کچھ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کی اتنی ویژن رہ جاتی ہے کہ وہ اپنا کام وغیرہ خود کر لیتے ہیں. اور یہ ہوتا کیوں ہے, جینیٹک اس کے ریزنز ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جن کے پیرنٹس کزنز ہوتے ہیں ان کے بچوں میں یہ خاص طور پہ دیکھا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اگر کسی کو یہ پرابلم ہے, حل ہے اس کا کوئی؟ اس کا ریٹنائٹس پگمنٹوسا کا حل نہیں ہے, مگر ریٹنائٹس پگمنٹوسا کے ساتھ جو مسائل ہیں جس میں ایک موتیا بہت جلدی بن جاتا ہے, کیٹریکٹ بہت جلدی بنتا ہے, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پردے کے اوپر پچھلی بار یہ کہا تھا کہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, وہاں سویلنگ ہو جاتی ہے, لیکیج آف بلڈ ویسلز ہوتی ہے تو وہاں سویلنگ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ویژن کم ہوتی ہے, اس کا علاج کر سکتے ہیں. اوکے. تو ان چیزوں سے جو جاتی ہوئی بینائی ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو رات میں پرابلم ہو رہی ہے یہ نہیں ٹھیک ہوتی. کیا کریں ایسے لوگ پھر؟ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب دے ہیو ٹو چینج دیئر لائف اسٹائلز ان سچ اے وے کہ وہ رات کو کچھ بھی نہ مطلب باہر نہ نکلیں, ایسی جگہ پہ جائیں جہاں سب جانتے ہیں ان کو. لاسٹ ٹائم پروگرام کے بعد آپ کے پاس مطلب یہاں پہ ہے انسیڈنس لوگوں کا؟ ہفتے میں ایک آدھ بار ضرور دیکھتا ہوں. نہیں, آپ سے بتایا کہ 4-5 لوگ ہیں ریٹنائٹس پگمنٹوزا کے. کئی لوگ ہیں, کافی لوگ ہیں بلکہ کافی لوگ ہیں. یعنی کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں, کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. یعنی عبدالغفور صاحب ہیں کشمور سے. السلام علیکم عبدالغفور صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی مہربانی, شکر ہے جی. جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میری ایک چھوٹی نواسی ہے 2 سال کی, اس کو اندر تو کمروں میں روشنی میں نظر آتا ہے, لیکن جیسے ہی باہر جاتی ہے دھوپ میں تو اس کو نظر کچھ بھی نہیں آتا. اچھا. یعنی کہ ساتھ بالکل جیسے اندھا انسان ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو دکھایا تھا ادھر ڈاکٹر میناز ہے کوئی, جی آغا خان میں. جی. تو اس کو دکھایا تھا, اس نے کہا کہ اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے, آنکھ میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہے, اس کو کسی نیرو سرجن سے دکھائے, نیرو سرجن کو دکھائیں. تو انہوں نے وہ کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے, لیکن وہ کچھ مجبوری تھی ہم وہاں نہیں کرا سکے. تو اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, کیا حل ہے اس کا؟ ان کا کوئی کسی نیورولوجسٹ کو نہیں دکھایا, کوئی اسکین مین نہیں, کسی نیورولوجسٹ کو دکھایا پھر آپ نے؟ یہاں پر تو ہیں رحیم یار خان میں ہیں, انہوں نے کہا کہ ویٹ اینڈ واچ, بس. کیا ہے؟ ویٹ اینڈ واچ, صبر کرو دیکھو کیا ہوتا ہے. ویٹ اینڈ واچ. ویٹ اینڈ واچ. اچھا اوکے. ہاں کیا انیس بہت شکریہ. یہ بتائیے ہاں ان کے والد والدہ کو تو کوئی ایسی تکلیف نہیں رہی ہے کبھی؟ نہیں جی نہیں, ان کے والد کو بھی نہیں ہے, والدہ کو بھی نہیں ہے, لیکن یہ کتنے بچے ہیں ان کے؟ ان کے 2 بچے ہیں. دوسرے بچے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں, ان کا جو والد ہے نا جی وہ ویٹرنری ڈاکٹر ہے. اچھا ویٹرنری ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا, یہ روشنی بھی جا کے ان کو فوٹوفوبیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے ڈاکٹر مہناز کو دکھایا, شی از ویری گڈ ڈاکٹر. اگر انہیں آئیز کو دیکھ کے کہا ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہے تو آئی ول ٹیک دیٹ ورڈ کہ آنکھیں ٹھیک ہے, مگر اگر سیکنڈ اوپینین لینا چاہیں تو ضرور لیجیے. مگر اگر ڈاکٹر مہناز نے کچھ ٹیسٹ بتائے ہیں اور کہا ہے کہ نیورو سرجن کو دکھائیں تو نیورولوجسٹ کو دکھائیں تو صحیح, کیونکہ ہو سکتا ہے ایسی چیز ہو جو کہ ٹھیک ہو. نیورولوجسٹ کو بھی دکھائے تو وہ کہہ رہے ہیں ویٹ اینڈ واچ. اب رحیم یار خان میں ہے, میرے خیال کہ جو یونیورسٹی ہاسپٹلز ہیں جو ایک دیکھیں اوپینینز 1 2 3 لینی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک کام یہ کریں کہ رحیم یار خان میں ہی یا آپ قریب میں بھی کوئی بھی میڈیکل کالج, میڈیکل یونیورسٹی کا جو ہاسپٹل ہو وہاں کے کسی نیورولوجسٹ سے بھی اوپینین لے لیجئے, اور اگر چاہیں تو ایک اوپینین کراچی میں بھی آ کے آپ کسی سے لے سکتے ہیں. لیکن لائک یہ ہے کہ اوپینین ایک اور ضرور لے لیجئے, کیونکہ وداؤٹ بچی کو ایگزامن کیے ہوئے کوئی چیز کہنا بہت غلط ہوگا, اور میں اس پلیٹ فارم سے کوئی چیز غلط نہیں کہلوانا چاہتا کسی سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ریٹنائٹس پگمنٹوزا سے باہر نکل کے آتے ہیں, یہ بتائیں میکولر ڈی جنریشن. میکولر ڈی جنریشن
ایک زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھی کہ یہ ہے کیا, کیونکہ لوگ اتنے بوڑھے ہوتے نہیں تھے, مگر یہ ہے ایج ریلیٹڈ. اور ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کے جو پیچھے جو آنکھ کے جو پردہ ہے اس میں ایک نارمل ویئر اینڈ ٹیئر چینجز ہوتی ہے, جیسے گھسنا شروع ہو جاتا ہے, ایک ایجنگ پروسیس ہوتی ہے. پردے کے پیچھے ایک لیئر ہے جس میں بہت سارے خون کی نالیاں ہیں. جب ریٹنا ہلکا ہوتا ہے تو وہ خون کی نالی بیچ میں سے اس کو بریک کرتی ہے, وہاں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو وہ ایک ایکسٹریم فارم آف میکولر ڈیجنریشن, اس کو ویٹ فارم کہتے ہیں. مگر بیسکلی جو ویئر اینڈ ٹیئر میں جو ڈیپوزیشن آف لائپوفسکن ہے, یہ جو ویسٹ مٹیریلز ہوتی ہیں, یہ ریٹنا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی سے نظر آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے. علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ بس کہ سینٹرل ویژن ان کی خراب ہو جاتی ہے. یعنی فار ایگزامپل کوئی پکچر دیکھ رہا ہوں میں, اس میں 4 لوگ ہیں, تو بیچ والے جو لوگ ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے ہیں, باقی سائڈ والے سب نظر آئیں گے. سائڈ والے آپ کو بہتر نظر آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جو اچھی بات ہے اس میں کہ اس میں اندھا پن نہیں ہوتا, آپ اندھے نہیں ہوں گے. سینٹرل ویژن آپ کی جائے گی, مگر جو سائڈ کی ویژن ہے وہ آپ کی رہتی ہے. اور اگر اپنی غذا اچھی کریں کہ آپ مچھلی کھائیں, ہری سبزیاں کھائیں, کچھ ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹس ہیں یہ کھائیں, تو اس کے جو پروگریشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. اچھا, کھانے کے ہوتے ہیں, کھانے میں ایسی کیا کیا چیزیں ہیں اور جیسے آنکھیں تیز ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں گاجر کھانے سے ہوتی ہیں. گاجر ہے, مچھلی ہے, ہری سبزیاں ہیں. اچھا, ہاں یہ سب چیزیں ہیں. جو غذا اچھا, ہر چیز صحیح مقدار میں تو آپ کی ہر چیز صحیح رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کیرٹ سے کیروٹین ملتے ہیں. کیروٹین ہوتے ہیں, کیرٹ سے کیروٹین ملتے ہیں. ڈاکٹر اعظم کہہ کے گئے تھے یہاں پہ. پھر سر صحیح کہہ رہے ہوں گے. پھر تو وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے نا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ایک اور بات کہ میکولر ڈیجنریشن جو ہے اگر کسی کو ہے, علاج ہے اس کا؟ دیکھیے, اگر ڈرائی میکولر ڈیجنریشن ہے تو ڈرائی اور ویٹ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ویٹ میں پانی نکلے گا؟ ویٹ میں پردے پہ پانی آ جاتا ہے. پردے پہ پانی آ جاتا ہے تو اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے, اور خون بھی آ جاتا ہے. تو اس کی جو علاج ہے وہ انجیکشنز کے تھرو ہوتا ہے, اور انجیکشن سے وہ خون بھی جذب ہو جاتا ہے, پانی بھی جذب ہو جاتا ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتا, مگر بیشتر لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ جو سینٹرل ویژن کا جو اتنا بڑا آپ کا سینٹر غائب ہے اس پہ کافی سارا واپس آ جاتا ہے. اوکے, یہ تو ویٹ کا ہو گیا. جو ڈرائی کا ہے اس کے کوئی ایز سچ علاج نہیں ہے, مگر کچھ ڈراپس کہتے ہیں, کچھ غذا اچھی ہے, ملٹی وٹامنس ہیں, لیوٹین ایک وٹامن ٹائپ چیز ہے, اس وہ زیادہ کھائیں تو اس سے جو پروگریشن ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا یہ بتائیے, اب آ جاتے ہیں میکولر ڈیجنریشن بھی ہو گیا, گلاکوما, کالا پانی. کالا پانی جو ہے یا گلاکوما ہے, یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ریٹینا ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ گلوکوما اٹ سیلف جو ہے وہ 3 چیزیں کا ملاپ ہے کہ آنکھ میں پریشر ہائی ہوا جس کی وجہ سے نرو ڈیمیج ہوئی, اور اس کی وجہ سے جو آپ کی ویژول فیلڈ ہے وہ اس میں کچھ ڈیفیکٹس آنے شروع ہو گئے, تو اس کو گلوکوما کہتے ہیں. گلوکوما اٹ سیلف سے ریٹنا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, مگر ریٹنا کے ڈیٹیچمنٹ سے یا اس کے مسئلوں سے گلوکوما ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس کا الگ حصہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پردہ اتر گیا, چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک کروا لیں کہ ابھی کہ جی دوسری آنکھ ٹھیک ہے, ہمیں ایک آنکھ سے بلائنڈ ہے, کوئی بات نہیں, ہمیں بھی کوئی بات نہیں ہے, مگر چکر یہ بعد میں پینفل بلائنڈ آئی بن جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آنکھ نکال دیں, یہ کرتے ہیں. تو اس وقت ہم کہتے ہیں اگر آپ نہیں بھی چاہتے ہیں اس لیے ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کا علاج کر لیں, کیونکہ آگے جا کے جو اور مسئلے ہیں وہ اس سے آپ پھر بڑے گمبھیر ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ پینفل بلائنڈ آئی جو ہے وہ ویسے ہی آدمی کو نظر نہیں آ رہا ہے, پھر لال بھی ہے, درد بھی. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے بلڈ پریشر ہمارے یہاں لوگوں کو بہت رہتا ہے, بہت زیادہ. کیا بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آنکھ کے پردے میں یا آنکھ میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. بلڈ پریشر کی وجہ سے جو نارمل جو بہت لوگوں کو پتہ ہے کہ خون کی نالیاں میں ان کی جو وڈتھ ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے, کنسٹرکشن آ جاتی ہے, تو اس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, اسٹروک ہوتے ہیں. اسی طرح آنکھ کی جو خون کی نالیاں ہیں اس میں بھی وہ ہوتی ہے, اور پردے کے الگ الگ حصے مرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں پھر ویژن میں بہت فرق آتا ہے. اور پھر اس میں مطلب جس طرح ڈائبٹک ریٹینوپیتھی اسی طرح ہائپرٹینسو ریٹینوپیتھی بھی ہے, کیونکہ ڈائبٹک کا تو ہم ہمیشہ کہتے رہے, لیکن ہائپرٹینسو والوں کو اتنا نہیں پتہ. بالکل بالکل. اور بلکہ آپ نے یہ بات چھیڑی ہے, میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں سب کو, کیونکہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. دیکھیے یہ ایک نارمل پردہ ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا زوم کر لیں تو یہ نارمل پردہ ہے, آنکھ کی نس ہے, یہ سامنے میکولا ایریا ہے, اور یہ نارمل اس طرح دکھنا چاہیے. یہ دوبارہ ابھی دکھائیے گا, ابھی ایک سیکنڈ, یہ زوم میرے خیال میں ابھی ہو رہا ہے. جی 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 اب بتائیں. ٹھیک ہے, یہ آنکھ کی نس ہے, یہ خون کی نالیاں ہیں, اور یہ میکولا ہے. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ بالکل یہاں سے, یہ جو کالا دھبا ہے نارمل ہے, یہ نارمل ہے. اچھا, کوئی بیماری نہیں ہے, بیوٹیفل نارمل آئی ہے. ڈائبٹیز میں یہی چیز جو ہے وہ کچھ اس طرح ہو جاتی ہے, اور پھر جب یہاں تک بات پہنچ گئی. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ دیکھیں, یہ خون ہے, خون کے چاند کی تصویر دکھا رہے ہیں آپ.
بالکल देखने में तो चांद लग रहा है सर। वो उतना प्यारा नहीं है। हाँ अभी आप फ़र्क देख लें कि नॉर्मल में और डायबिटीज़ में ये फ़र्क है। ओके। और एक बार यहाँ तक बात पहुँच गई तो फिर इसका कोई मतलब वापसी नहीं है इसकी। तो ये डायबिटीज़ का और हाई ब्लड प्रेशर? ये इस पर्टिकुलर पेशेंट को दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर था। उनकी डायबिटीज़ कोई 480 पे चल रही थी, ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर था। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आंखें ठीक कर दें। सही हो सकती हैं फिर इनकी? कुछ सही हो सकता है इनका कुछ? बेहतर शायद हो जाए। 100% जो विजन थी कभी इनकी वो नहीं हो सकती, वो सही नहीं हो सकती। एनीवेज, तो यानी ये कि आपका अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो यही बात है हमेशा जो हम करते हैं कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जो है वो बज़ाते ख़ुद तो एक नाम है, लेकिन वो जिस्म के हर अज़ा को डैमेज कर रही होती हैं, ख़ुसूसन आँख के मामले में, क्योंकि मामला वैसे ही बहुत संगीन है और मामला बहुत गंभीर है। डॉक्टर साहब ये बताइए, ओवरऑल रेटिना को अब अपने, अच्छा बच्चों में भी, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें भी रेटिना की कोई प्रॉब्लम होती है? बहुत सारी होती हैं। मसलन ये डैशमेंट्स उनकी भी होती हैं। एक पैदाइशी रेटिनल डिजीज़ भी होती है? पैदाइशी रेटिनल डिजीज़ होती हैं, अल्लाह का शुक्र है कम है। एक जो बहुत कॉमन से मतलब बच्चों में कॉमन है वो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है। जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ जैसी एक अलामत पर्दे में आ जाती है, और अगर उसको बचपन में ही कंट्रोल ना कर दें, बचपन का मतलब है जब कुछ हफ्ते के हो बच्चा, उसका इलाज ना हो तो वो आगे जाके वो पर्दा पूरा उखड़ जाता है और अंधापन फॉर लाइफ हो जाता है। तो उसकी अलामतें क्या होती हैं बचपन में? बच्चे को तो पता ही नहीं चलता। हाँ। मगर ये जब पैदाइशी अगर बच्चा प्रीमेच्योर है या अंडरवेट है तो उसके पर्दे को एग्जामिन करना चाहिए, और ये पीडियाट्रिक डॉक्टर्स नहीं है, ये एक आई स्पेशलिस्ट को पर्दा देखना है, ही हैज़ टू, ठीक है, क्योंकि पीडियाट्रिक जो भी हैं, जितने भी अच्छे हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर वो रेटिना को नहीं देख सकते जिस तरह हम लोग देखते हैं। आप बच्चे को भी डायलेट करते हैं? बिल्कुल डायलेट करते हैं, उनको नींद। अच्छा ये होता है डायलेट जो करते हैं वो खतरे डाल के आँख की पुतली फैला देते हैं, नुकसानात होते हैं इसके? कोई नुकसानात कोई सच नहीं है, बस ये होता है कि आपकी फोकसिंग चली जाती है, ब्लर लगता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। कितनी देर के लिए? जो आप अगर क्लिनिक आते हैं तो 3-4 घंटे के लिए होता है। अच्छा, ठीक है, बहुत कम केसेस होते हैं कि इसमें एक एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एक चीज़ है वो हो जाता है, मगर बहुत ही उसकी बहुत कम परसेंटेज है उनकी, बहुत कम परसेंटेज है उसमें। लोगों को घबराना नहीं चाहिए इससे। अगर डॉक्टर कह रहा है कि आप प्लीज़ डायलेट होकर आंखें चेक, डायलेट के बगैर चेक नहीं कर सकते आप? डायलेट करने के बगैर पूरा रेटिना नज़र नहीं आता है। अच्छा, बिल्कुल नज़र नहीं आता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो अब जब पर्दा उतरता है, अगर सिर्फ सामने का पर्दा दिख रहा है आपको और साइड का नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ से उतर चुका है, आपको नज़र ही नहीं आया, और बाद में कहते हैं डॉक्टर को दिखाया था, वो तो कहते हैं ठीक है, तो डायलेट जब करवा रहे हैं तो। अच्छा, हमारे माशरे में डॉक्टर, आई डॉक्टर के पास से ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा जो चश्मे की दुकान ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जी, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी पता नहीं वो है या नहीं है, ठीक है ना, चश्मे की दुकान वाले जो हैं वो बहुत सारे लोगों को मशवरे दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये चश्मे के जो दुकान पे जो लोग चश्मे की दुकान के ओनर्स हैं या काम कर रहे होते हैं, वो भी सारे डॉक्टर बने हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर कुछ लोग तो सही काम कर रहे हैं कि दे नो द लिमिटेशंस, कि चश्मे के नंबर करके दे देते हैं, दैट्स फाइन। मगर जब वो दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, दैट्स नॉट। और कुछ वायरसेस हैं जिसके से आंख लाल होती है तो सबसे पहले स्टेरॉइड पकड़ा देता है। अब स्टेरॉइड आप अगर वायरल आई में डाल दें तो वो वायरस और ख़राब हो जाता है और पेनफुल हो जाता है, बड़ी एक खौफनाक पिक्चर बन जाती है। जो इस तरह की जो है ना चीज़ें, तो वो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए और रेटिना के डिजीज़ के वाले से अच्छी बात है, हमने बहुत सारी बातें कोशिश की डिस्कस की, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपकी सॉरी कुछ कहना चाहूँगा, आपका बहुत ज़बरदस्त शो है और आपकी वजह से कितने लोग इस वक्त एजुकेट हो रहे हैं और आते हैं हमारे पास उसके बाद, and it's I think you're doing a very good job. Thank so you. Thank you Thank very you, much. Dr. Saab. Thank you to you and say my regards to your father. It's very kind. Wonderful, my legend, Dr. शहजाद साहब। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और सिर्फ पता है मकसद क्या है हमारा? मकसद ये है कि हमारा मकसद ये नहीं कि आप डॉक्टरों के पास जाएं, सिर्फ ये है कि डॉक्टरों के पास आम तौर पे आप जाएं, मुआयना करवाइए, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो बता दी जाता है कि ये कर लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उस कंडीशन में जहाँ एमरजेंसी हो गई, खुदा ना खास्ता डिटैचमेंट हो गई, डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत एडवांस हो गई है, ब्लड प्रेशर की वजह से जो है रेटिनोपैथी हुई है, और भी बहुत सारे मसाइल, फिर मसले होता है कि डॉक्टर भी मजबूर हो जाते हैं। रेटिनल सर्जन्स का मामला ऐसा होता है कि इनके पास जितने मरीज़ आ रहे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो आधे से ज़्यादा को तो कहते हैं सॉरी अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो मामला होता है ना कि आप जब तक आप इलाज के काबिल हैं
تو علاج کروا لیں. لیکن ایک ایسا بھی معاملہ آ جاتا ہے جس پہ بالکل اس کا ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ سوری میں کچھ نہیں کر سکتا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ بھیجے. اور صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو آپ ڈائبٹالوجسٹ کے پاس یا فزیشین کے پاس جاتے ہیں تو سال میں ایک دفعہ اپنی آنکھ کا معائنہ ضرور کروائیے, اور اپنی ڈائبٹیز کو آپ کنٹرول کیجئے, مانیٹرنگ کریں. بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ کریں. اگر کسی کو آنکھوں میں بجلیاں نظر آ رہی ہیں یا روشنیاں کوند رہی ہیں یا آنکھوں میں بہت زیادہ مکھیاں مچھر یا ستارے نظر آ رہے ہیں تو اس کو کوئی اور مطلب نہ سمجھیں. آپ صرف اور صرف سمجھنے کی آپ خود کوشش نہ کریں, ڈاکٹر کو سمجھنے دیجیے, جا کے اپنا معائنہ ضرور کروائیے. یہ تھا ہمارا پروگرام. اس پروگرام کے تعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv یا فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کے پیج پہ اپنے سوالات سے اپنی پرابلم سے آگاہ کر سکتے ہیں. کل ہم بات کریں گے معدے میں تذابیت, ایسیڈیٹی, گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز, اس حوالے سے بات کریں گے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ابھی سے تیار کر لیں. کل آپ چاہیں تو کال کیجیے گا یا فیس بک پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.